أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو سنیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہیں؟ ڈیفرنٹ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈیفرنٹ، پھر ساری چیزیں جو ڈیفرنٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے۔ کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں، ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں، بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اس کو سننے کے بعد یقیناً آپ لوگوں کو برا لگا ہوگا، ضرور لگا ہوگا۔ کیوں لگا؟ کیونکہ طارق مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ جب قرآن شریف لکھا جا رہا تھا اور اس میں غلطیاں ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ اس کو سدھار نہیں سکے، معاذ اللہ استغفر اللہ ان پڑھ تھے، ایسا طارق مسعود نے کہا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ غلطیاں کر دیتے تھے قرآن شریف لکھنے میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بھی شان میں گستاخی کی، اور قرآن شریف کے بارے میں بھی یہ بیان دیا کہ وہ بھی محفوظ نہیں ہے، کچھ غلطیاں اس کے اندر بھی موجود ہے، جبکہ اللہ نے قرآن شریف ہی میں فرمایا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارا۔ تو یہ ساری باتیں سن کے یقیناً تم لوگوں کو برا لگا ہوگا، اور یہ اس لیے برا لگا ہے کیونکہ طارق مسعود نے آج اس وقت میں جب ہم بھی موجود ہے، طارق مسعود بھی موجود ہے اور اس نے یہ بیان دیا، ہم نے خود سنا لائیو، ہمارے سامنے وہ بات آئی، ہمیں برا لگا، تو بے ساختہ ہم یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہاں یہ واقعی گستاخی ہے، اگر یہ رجوع اور توبہ نہ کرے تو یہ کافر ہے، کافر ہو گیا، اور اگر رجوع توبہ نہ کرے تو اس دوبارہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ بات آپ کے سامنے آئی تو آپ کے سمجھ میں آیا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ کا ایمان، ہم تو کم علم ہیں، اتنا علم نہیں ہے، تب ہمیں یہ گوارا نہیں ہو سکا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ رب العزت سے، صحابہ کرام سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنے بڑے امام تھے، جب ان کے سامنے ان دیوبندیوں کے اکابر نے لائیو ان کے سامنے گستاخیاں کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ حفظ الایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانور و حیوانوں سے تشبیہ دی، تحذر الناس میں قاسم نانوتوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ان کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو ان کی خاتمہ نبوت پہ فرق نہیں پڑے گا۔ فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ اللہ رب العزت جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اس کی قدرت کے لیے یہ محال نہیں ہے، جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ تو یہ لائیو جب اتنی بڑی گستاخیاں ہو رہی تھی تو اب ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والی ہستی کو یہ بات کیسے گوارا ہو جاتی، جب ایسی گستاخیاں ان کے سامنے، جب ایک طارق مسعود کی گستاخی ہمیں برداشت نہیں ہوئی اور ہمارے منہ سے یہ جملے نکلنے لگے کہ ہاں اس نے گستاخی کی ہے، تو ایسی گستاخیاں جب ان کے اکابروں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سامنے کی تو انہیں برا کیوں نہیں لگے گا؟ وہ ان پہ فتویٰ کیوں نہیں دیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھو، ان کے سامنے ان لوگوں نے گستاخیاں کی،
ان کا فرض بنتا تھا کہ ان گستاخیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں، اور اس بات کو دیوبندیوں نے بھی تسلیم کرا کہ ہاں انہوں نے جو کفر کے فتوے لگائے تھے وہ ان پہ فرض ہو چکا تھا کہ وہ ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں۔ جب ایک طارق مسعود آج کے وقت میں گستاخی کر رہا ہے تو ہم جب اس کو کافر کہہ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کے اکابر دیوبندیوں کے گستاخیاں کر رہے تھے، تو کیا ان پہ لازم نہیں تھا کہ ان کے اوپر وہ کفر کے فتوے لگائیں؟ تب لوگوں کے منہ کیوں اٹھ جاتے ہیں اور کیوں منہ چلنے لگتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے تو کفر کی مشین کھول دی تھی، کہ اعلیٰ حضرت تو کفر کی مشین سے کفر کے فتوے نکالا کرتے تھے؟ تو کیوں لوگوں کے منہ چلنے لگ جاتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے، ان کے سامنے جب کوئی گستاخی کرے گا تو کفر کا فتویٰ تو لگائیں گے، اگر نہیں لگائیں گے تو یہ محبت کا تقاضا ہے ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ رب العزت سے اور صحابہ اکرام سے، صاف سیدھی بات ہے۔ تو ٹھیک طارق مسعود نے گستاخی کی ہے تو اس پر بھی فتویٰ لگے گا، اور ان کے اکابروں نے کی ہے اس کو بھی مد نظر رکھو، اگر یہ گستاخ ہے تو گستاخ وہ بھی ہیں۔ اب رہا طارق مسعود کے اس گستاخی کا جواب، الحمدللہ ہماری ڈسکرپشن میں ہم آپ کو مفتی راشد محمود صاحب کی وہ ویڈیو لگا دیں گے، اس کے اندر تفصیلی گفتگو انہوں نے کی ہے عربی گرامر کے اوپر بھی، کہ یہ طارق مسعود عربی سے بھی جاہل ہے، اور صحابہ اکرام جو عربی کے ماہر تھے، جو ان کی زبانی مادری عربی تھی، ان سے گستاخی بھی کہہ رہا ہے، ان سے جن کی زبان ہی عربی تھی، یہ جاہل ہندوستان میں پیدا ہو کر پاکستان میں پیدا ہو کر ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئی۔ تو الحمدللہ اس کو تفصیل سے جاننے کے لیے مفتی راشد محمود صاحب کی وہ ویڈیو دیکھ لیں، الحمدللہ تفصیل سے پتہ چل جائے گا۔ اور رہا سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا نہیں، تو آپ بخاری شریف کی حدیث شریف پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو حکم دیا کہ تم رسول اللہ مٹا کے اور محمد ابن عبداللہ لکھ دو، تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میری تو یہ ضرورت ہو ہی نہیں سکتی کہ میں آپ کو یہ مٹا دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہی ہوں، لیکن یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر جو وہ دستاویز بنے تھے، اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں رسول اللہ ہم اگر مان لیں تو پھر اختلاف کیا ہے، تو رسول اللہ نہیں مانیں گے ہم، تو وہ لوگوں کا اعتراض یہی تھا کہ رسول اللہ مٹا کے، کیونکہ ہم تو اللہ کا رسول نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ لکھو، کچھ اور لکھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہ ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستاویز خود ہی لیا اور خود ہی اس کو مٹایا اور خود ہی محمد ابن عبداللہ لکھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن وہ کسی سے سیکھے نہیں تھے، اللہ نے سکھایا تھا۔ اور قرآن شریف کا تو جواب قرآن شریف ہی میں ہے کہ اس کی ذمہ داری کا، حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے۔ تو اب یہ تو واضح ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ میں آپ ایک دیوبندی کی ریکارڈنگ سنیں الحمدللہ، کیونکہ دیوبندی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہیں، اور جب ان کو بتائی جائے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور طارق مسعود کی اس گستاخی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اکابروں پر بھی ذرا نظر رکھیے کہ وہ بھی گستاخ تھے، اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں گستاخ کہا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آپ کا فون آیا تھا رات؟ ہاں آیا تھا۔ ہاں تو میں تھوڑا بزی تھا تو میں نے کہا کل بات کروں گا۔ ہلو، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ کہاں سے ہو؟ میرا نمبر توصیف بھائی نے دیا تھا تمہیں؟ ہاں توصیف بھائی نے دیا۔ یہاں تو پر فی الحال ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کتنی دیر ہے؟ وہی 10-15 منٹ، 20 منٹ ہے۔ 30 منٹ ہے نا؟ کیونکہ پھر ابھی 10-15 منٹ بعد میں کارخانے چلا جاؤں گا، پھر مجھے ٹائم نہیں مل پائے گا نا، اس لیے میں نے کال کرا۔ آپ بولو کیا کہہ رہے تھے؟ تم کچھ کہہ رہے تھے رات میں کہہ رہا تھا آپ کو اختلاف ہے نا علماء دیوان سے؟ ہاں تو وہی آپ بتاؤ کیا اختلاف ہے؟ اچھا
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء دیوبند میں جو تمہارے علماء کی کتابیں ہیں ہاں وہ بہت بڑا اختلاف ہے ہمارے درمیان. ہاں تو یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ جانوروں اور پاگلوں جیسا ہے. اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے اس میں حفظ الایمان میں. اور رشید احمد گنگوہی صاحب نے لکھا ہے فتاوی رشیدیہ میں کہ اگر کوئی صحابہ کو تمام صحابہ کو کافر بھی کہے تو وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کافر بھی نہیں ہوگا, کیا اہل سنت سے خارج بھی نہیں ہوگا, خارج بھی نہیں ہوگا, کافر بھی نہیں ہوگا اگر وہ تمام صحابہ کو کافر بھی کہے تو بھی. یہ کون لکھا ہے؟ رشید احمد گنگوہی. آپ کے رشید احمد گنگوہی ہیں؟ معلوم. فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے, اور فتاوی رشیدیہ ہی میں لکھا ہے. فتاوی رشیدیہ ہی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے, یعنی جھوٹ بولنے پر بھی طاقت رکھتا ہے. یہ 2 کتاب ہو گیا. اور یہ 3 عبارتیں ہو گئی 2 کتابوں کی. اور تمہارے قاسم نانوتوی صاحب نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑے گا. یعنی کہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور ایک اور عبارت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو مدرسہ دیوبند میں سکھائی گئی ہے. کیا بولا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو مدرسہ دیوبند میں سکھائی گئی ہے. اور ایک اور عبارت ہے کہ مولانا قاسم صاحب نے کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کے بعد دوبارہ نبی کے بعد جو ہے نا دوسرا نبی آ سکتا ہے. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ تحذیر الناس میں. تو نہیں, جتنی بات میں بول رہا ہوں الحمدللہ اس کے حوالے ہیں میرے پاس, اور اس پر دیوبندیوں سے کافی ڈیبیٹ ہو چکی ہے, ثابت شدہ عبارتیں ہیں. یہ ڈیلیٹ نہیں ہے, سب کتاب چھپتا ہے, ابھی بھی چھپتا ہے. ایسا نہیں کہ ڈیلیٹ ہو گیا, ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں وہی تو چھپتا ہے. یہ ثابت شدہ عبارتیں بھی ہیں, کتابیں بھی. یہ عبارتیں بھی ثابت شدہ ہیں, ان پہ ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے, مناظرے بھی ہو چکے ہیں. مجھے جو ہے نا میرے پاس تو کتاب نہیں ہے. آپ جو ہے نا کتاب میرے پاس سینڈ کر دو, میں بھی دیکھوں گا نا. بالکل سینڈ کر دوں گا, اور جیسا میں بتا رہا ہوں ایسا ہی لکھا ہوا ملے گا آپ کو. اور سنو اور بتاؤں. ٹھیک ہے, اور بتاؤں, یہ اتنا ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں آپ, اختلاف ہونے کے لیے آپ کے علماء دیوبند سے اتنی عبارتیں کافی ہیں کہ اور بتانا پڑیں گی؟ کافی ہے تو ایک بار میرے خیال سے اتنی کافی ہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی خطرناک باتیں. یہ دیکھو, ایک عاشق رسول کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ارے بھائی وہ تو ہم بھی نہیں کریں گے برداشت. آپ کو کیا لگتا ہے اس میں سارا جو علماء دیوان ہے جو بیان کرتے ہیں, کسی کے منہ سے آپ نے سنا کہ کسی رسول کے خلاف کوئی بیان کر رہا ہے یا اللہ کے خلاف کوئی بیان کر رہا ہے؟ آپ نے کبھی سنا کیا ہے؟ بتاؤ. ایک ہوتا ہے, سنو, آپ عالم نہیں ہیں, آپ ایک عوام میں سے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک ہوتا ہے عقیدہ رکھنا, ایک ہوتا ہے عقیدہ بیان کرنا. تو ہماری تو ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے, ہمیں معلوم ہے عقیدہ رکھے ہوئے ہیں, حالانکہ عوام میں عقیدہ بیان نہیں کرتے. اگر عوام میں عقیدہ بیان کریں گے تو عوام علماء دیوبند کو غلط کہنے لگے گی. اسی لیے وہ جو کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ بیان نہیں کرتے. تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر عوام میں یہ بات بتائی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا ہے جیسے ہر جمیع و حیوانات پاگل مجنون جانوروں جیسا, اگر یہ بات بتائی جائے تو علماء دیوبند کو قبول کرے گی عوام؟ نہیں کرے گی. اسی لیے بتاتے نہیں ہیں, خالی دل میں رکھتے ہیں. اور حفظ الایمان سب پڑھتے ہیں,
जितने उलमा देवबंद हैं। और रशीद अहमद गंगोही साहब की जो फतावा रशीदिया मशहूर किताब है, वो भी सब पढ़ते हैं कि तमाम सहाबा को काफिर कह दिया जाए तो भी इंसान काफिर नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है अगर आवाम को ये बात बताई जाए, सुनो तो सही, अगर आवाम को ये बात बताई जाए तो आवाम कबूल कर लेगी इस बात को? कभी नहीं करेगी। इसलिए बताते नहीं है आवाम को, अकीदा बनाए हुए हैं। तो हम यही तो कहते हैं कि हमारा इख्तिलाफ सारा खत्म हो जाएगा अगर इन किताबों में से इन इबारतों को निकाल दिया जाए। तहजुरिन नास में से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आ सकता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, इस इबारत को निकाल दिया जाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है, इनसे क्या मिलेगा? इन्हीं बातों पे बस इख्तिलाफ है। और अभी भी और भी इबारतें हैं, थी तो काफी इबारतें हैं। किसी में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने हमारे मेहमानों उलमा देवबंद के मेहमानों के लिए खाना बनाया है, किसी में है कि उनका ख्याल करने से नमाज में नमाज नहीं होगी। बहुत सी चीजें हैं उलमा देवबंद की किताबों में। ये सब जो बात है ना, ये सब बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं बोलता है। मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला जब किताबों में लिखी हुई है तो मानते हैं वो, लेकिन बयान इसलिए नहीं करते क्योंकि आवाम छोड़ के चली जाएगी। खाली रोजे और नमाज का जिक्र इसलिए करते हैं ताकि आवाम को लाया जा सके। उसके बाद जब आवाम ये किताबें पढ़े तो उनके अकीदे वैसी हो जाते हैं। अच्छा, हमारी जो डिबेटें होती हैं इन लोगों से, तो इन सारी इबारतों पे होती हैं, वो दिफा भी करते हैं इनका, क्योंकि वो देवबंद में आके किताबें पढ़ के उनके अकीदे वैसे हो चुके हैं। समझ रहे हो? ये सारे मसले हैं। और एक मसला और भी है। क्या मसला है? एक मसला ये है कि तक़वियतुल ईमान के अंदर इस्माइल दहलवी जो है, उन्होंने लिखा है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगे वो अबू जहल जैसा मुशरिक है। ठीक है, अबू जहल कितना बड़ा मुशरिक था, अबू जहल जैसा मुशरिक है। अब अशरफ अली थानवी जो हैं, इस्माइल दहलवी भी आप ही के उलमाए देवबंद हैं और अशरफ अली थानवी भी आप ही के जो है अकाबिर हैं। अशरफ अली थानवी अपनी किताब में लिख रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद फरमाइए। तो इस्माइल दहलवी के फतवे से देखो अशरफ अली थानवी जो हुए वो मुशरिक हुए। ठीक, तो ये सब भी फिल्में चल रही हैं, मतलब काफी कुछ है। अरे भाई इसमें हम क्या बोलेंगे बताओ, हम तो पूरा आलिम नहीं है ना। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सुनो पूरी बात सुनो। हम जो है ना इन सब बातों को नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानते। बहुत अच्छी बात है आपकी, मानता हूँ मैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उनको क्यों नहीं छोड़ देते कि जो इन बातों को मानते हैं? मसलन उलमाए देवबंद जो थे वो इन, सुनो तो सही, उलमाए देवबंद जो थे वो इन सब बातों को मानते भी थे, बल्कि खुद लिख के गए। और फिर उनको जो पढ़ लेते हैं, ये किताबें पढ़ते हैं और इन इबारतों को पढ़ते हैं, जो देवबंदी हैं पक्के वाले, उनको भी आप क्यों नहीं छोड़ देते? जबकि वो उनके अकीदे भी यही है। बयान नहीं करते वो बात अलग है। समझ रहे हो? तो ऐसे अकीदे रखने वालों को हम कहाँ से कबूल करेंगे? तुम्हें मैं किताबें भेज दूंगा जो मैंने बात करी है, कोई इबारतें भेज दूंगा, तुम खुद पढ़ लेना पहले, उसके बाद कुछ सोच समझ के फैसला करना। ऐसे तो बहुत सारे जो है गलत लिखा पता जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो मैं बताता हूँ। कुछ इबारतें होती हैं कुछ वलियों की तरह मंसूब होती हैं, ठीक है। जब उन पर बात की जाती है तो ये बात की जाती है कि ये उन वली से साबित ही नहीं है। इबारत में गलत है लेकिन उन वली से साबित नहीं है। मसलन आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ये उलमा देवबंदी कुछ इबारतें पेश करते हैं, उनकी भी करते हैं, लेकिन वो इबारतें आला हज़रत से साबित ही नहीं है कि उन्होंने लिखी हैं। ये तो वो इबारतें उन्होंने लिखी नहीं होती, सिरे से उनका इनकार होता है कि ये आला हज़रत की है ही नहीं, ठीक है। अब उलमाए देवबंद की जो इबारतें हैं, किताबें हैं, ये उनसे साबित हैं,
उन्होंने ही लिखी हैं, बल्कि उस जमाने में उस पर उनसे मुनाजरे भी किए गए, डिबेट भी की गई, उसके बावजूद भी उन्होंने उन किताबों में से वो इबारतें नहीं निकाली। समझ रहे हो? एक होता है इबारत होना और एक होता है इबारत साबित होना। तो आला हजरत या किसी और वली रहमतुल्लाह ताला अलैह की कोई इबारत उनसे साबित ही नहीं है जो गुस्ताखाना हो, लेकिन उलमाए देवबंद जो हैं उनकी वो इबारतें उनसे साबित हैं। इस चीज को समझिए। ठीक तो है, आप हाँ, तो मैं आपसे सुनो, मेरी बात सुनो, तो मैं आपके पास वो इबारतें भेज दूंगा। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि मेरे सामने अगर ये गलत बातें आएंगी मैं इनका इनकार कर दूंगा, वरना देवबंदी तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें गुस्ताखी है ही नहीं, गुस्ताखी क्या है वो दिखाओ। बड़ा दिमाग खराब होता है जब वो ये बात कहते हैं। सामने से गुस्ताखी होती है और वो कहते हैं गुस्ताखी नहीं है। फिलहाल मैं आपके पास भेज दूंगा, आप पढ़ के उसके बाद फैसला करना।